میاں یردن سے آپ کو کون سا نظیر یاد آتا ہے؟ یوحنا بپتسمہ کہاں لیتا تھا؟ اس علاقے میں لیتا تھا. ٹھیک ہے. یوحنا کو قید کر کے سر اڑا دیا گیا ہے. سر کیوں اڑایا گیا اس کا؟ Why John the Baptist beheaded? کسی کو پتا ہے؟ اوکے جی. ہیرودیس کو اس نے چیلنج کیا تھا کہ بھائی تجھے دوسری شادی کر کے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر تجھے دوسری شادی کرنا روا نہیں ہے، اور اس جرم کے لیے اس کا سر کیا کر دیا گیا تھا؟ کاٹ دیا گیا تھا. اب یسوع مسیح اسی علاقے میں ہے اور سیم ٹریپنگ کوشچن یسوع مسیح سے کیا کیا گیا ہے، کیونکہ اگلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اور فریسیوں نے پاس آ کر اسے آزمانے کے لیے، اب وہ یسوع مسیح کو پھنسانے لگے ہیں، کیونکہ علاقہ ٹیریٹری کس کی ہے؟ ہیرودیس کی. پہلے آلریڈی یسوع مسیح کا کزن یوحنا اپنا سر کیا کر بیٹھا ہے؟ کٹوا بیٹھا ہے. اینڈ دے سو کہ اگر خداوند یسوع مسیح کو اس سوال میں ٹریپ کر گئے تو یسوع مسیح بھی سیم کیا ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو ٹریپ پوچھا کیا یہ روا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے. So that was the trap question in the same territory. So family, بچوں کو برکت دینے سے پہلے اگر مرکز اس کانٹیکس میں اگر وہ یسوع مسیح کی کانورسیشن کو پیش کرتے ہیں تو بچے بعد میں آئیں گے، پہلے کیا آئے گا؟ پہلے پیرنٹس آئیں گے. ابلیس کا سب سے بڑا ٹارگٹ امریکہ کے اندر آپ کو پتا ہے 1910 میں سے لے کر 1948 تک ریسرچ آئی کہ جی امریکہ کے اندر جو ڈائیورس ریٹ ہے دیٹ از 25%، جس نے پورے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا کہ 25%، 1/4 آف دا سوسائٹی از گیٹنگ ڈائیورس. اور ریسرچ یہ آئی کہ جی کوئی بھی سوسائٹی اگر اس کا 1/3 جو ہے اگر وہ ڈائیورس ہو رہا ہے تو وہ سوسائٹی کولیپس ہو جائے گی. اور آج انٹرنیٹ پہ جا کر دیکھ لیں ڈائیورس ریٹ از مور دین 50%. اس کا مطلب کیا ہوا؟ American society as a moral unit of a family, we are collapsed. جو کلچر ہے، جو انفلوئنس ہے ارد گرد کا، that has took over the families. اور لوگوں کے گھرانے اور ابلیس فیملیز کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ نے تم کو کیا حکم دیا؟ یسوع مسیح نے ڈائریکٹ جواب نہیں دیا. فریسیوں کو کہاں پر کوٹ کیا؟ موسیٰ کی شریعت کیا کہتی ہے؟ کہہ رہے جی موسیٰ نے کہا کہ سرٹیفکیٹ دے کر کیا کر دو؟ فارغ کر دو. لیکن دو شکیں موجود تھیں، 2 اسکول، کنزرویٹو اینڈ لبرل، رابائی شمائی اور رابائی ہیلل. یہ 2 اسکول تھے جو بڑے بڑے اسکول تھے، اور لوگ ڈائیورس پیپر لینے کے لیے ان 2 اسکول کو فالو کرتے تھے. ٹھیک ہے. پہلا اسکول کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا جی موسیٰ نے اجازت دی ہے. کیا جواب آیا کہ موسیٰ نے کیا دی ہے؟ اجازت دی ہے کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دیں. مگر یسوع نے کہا تمہاری سخت دلی کے سبب سے ایسے رکھا تھا. یسوع مسیح موسیٰ کی بجائے ان کو موسیٰ سے بھی پیچھے لے کر جاتے ہیں. کہاں پر؟ پیدائش کی کتاب میں، آدم اور حوا. اور وہ کیا تھا؟ لیکن خلقت کے شروع سے اس نے مرد اور عورت بنایا. اور یسوع مسیح جینیسس چیپٹر 2 کوڈ کرتے ہیں، وہاں پر بیوی کے ساتھ رہے گا، وہ اور اس کی بیوی دونوں ایک جسم ہوں گے. 2 نہیں بلکہ ایک کیا ہیں. اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے. That's the first principle according to the scripture. لیکن چونکہ طلاق، ڈائیورس کی پرمیشن اینڈ سرٹیفکیٹ موجود ہے، کیونکہ رائٹ آفٹر طلاق میرج، ڈائیورس، اس کے فوراً بعد تیسرا فیز کیا آتا ہے؟ میرج، ڈائیورس، دین فوت ہو جو مر جاؤ، ری میرج. That's the concept there. Because certificate give a provision that woman and a male in a society، کیونکہ وہ میل ڈومیننٹ ایریا تھا، لیکن موسیٰ کی شریعت کے مطابق یہ تھا. سرٹیفکیٹ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جی ریبائز نے اور جو ان کا اسکول ہے، جو انسٹیٹیوشن ہے، they approved. اس لیے وہ خاتون اور وہ مرد معاشرے میں دوبارہ اپنی جو با عزت زندگی اسے کیا کر سکتا ہے؟ شروع کر سکتا ہے.
سرٹیفکیٹ اس بات کا ثبوت ہوتا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اب ختم ہوگی لائف. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا جی تمہاری سخت دلی کے سبب سے. اور گھروں میں شاگرد نے پوچھا, اب شاگرد دوبارہ آئے ہیں تو یسوع مسیح نے پبلک میں کیا کر دیا, ان کو جواب دے دیا. اب گھر میں آئے شاگرد اور کیا پوچھا, اس نے ان سے کہا جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ اس پہلی کے برخلاف زنا, دیٹس دا پاورفل ورڈ ہیئر, اور اگر عورت اپنے شوہر کو چھوڑ دے اور دوسرے سے بیاہ کرے تو وہ بھی کیا کرتی ہے, وہ زنا کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں جو سکول ہیں ان کے درمیان ڈائیورس کی جو پروویژن تھی وہ کس بات پر تھی, صرف جیسے میں نے بتایا دو سکول, ایک کنزرویٹو دوسرا کون سا تھا, لبرل. کنزرویٹو سکول یہ کہتا تھا, رابع شمائے وہ کہتے رہے جی کہ only there is a one ground for a divorce, کہ اگر مرد شوہر اور بیوی اگر وہ سیکشولی امورل کا شکار ہوتے ہیں, that's the ground for divorce, فارغ کر دو. جبکہ دوسرا لبرل تھاٹ کیا کہتا رہا, رابع ہلل, وہ کہتا رہا جی پنجابی نے آٹا گوندیاں ہلدی کیوں ہیں, ان کا تو آٹا گوندیاں بی بی نہیں پسند ہون ڈی نا, کیا کر دو, تھوڑی روٹی ساڑ دیتی ہے نا انہیں, تو انہوں کی کرو, فرق ہے. انہوں کہ جی وہ ہر وہ عادت جس سے شوہر کو اپنی بیوی سے کراہیت شروع ہو جائے, اس کی بنیاد پر کیا دے سکتے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح کس سکول کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہاں پر, لبرل یا کنزرویٹو, کنزرویٹو. اونلی آن ون گراؤنڈ, اگر میرٹل انفائڈیلٹی ہوئی ہے, دیٹس دا اونلی گراؤنڈ فار دا ڈائیورس. ادروائز مینوں بندہ پسند نہیں, پیسے نہیں دینا, تنخواہ نہیں دینا, منہ چنگا نہیں لگتا, اور کوئی گڈی کوئی نہیں, اور کوئی گھر کوئی نہیں, جناب گالاں کٹدا ہے, یہ وہ, ایسی صورت میں بائبل مقدس اس کی پرمیشن نہیں دیتی ہے. اس کانٹیکس میں پھر لکھا ہے لوگ کس کو لے کر آئے, بچوں کو. اب بچے آ رہے ہیں, دی کنٹینیوٹی ہے فیملی چلڈرن, پیرنٹس چلڈرن. اور اگر فیملی فریکچرڈ ہے, اگر فیملی اسٹرانگ نہیں ہے, پیرنٹس اسٹرانگ نہیں ہے, تو بچے ہمیشہ they were always fractured. اس لیے آپ دیکھیں گے موسٹلی گھرانوں کے اندر جو پیرنٹس اپنی ایگو, اپنی ہٹ دھرمی, they manipulate the idea, جو میں نے شروع میں بتایا تھا نا, انسیپشن, کہ وہ اپنے آپ کو, دونوں میں سے کوئی ایک پارٹی اپنے آپ کو کیا بنائے گی, وکٹم, کہ جی تیرا ابا میرے نال زیادتی کردا رہا ہوگا, تیری ماں زیادتی کر دی رہی ہے. And they play with the children's minds and they infuse the idea کہ جی میں نے جو کیا ہے بہت اچھا کیا ہے, اور میں نے تم لوگوں کے لیے کیا ہے, فائدہ اپنا اندر کھوچل لینا. اصل میں خرابی کہاں پر ہے, خرابی ادھر ہے, اپنے اندر ہے. لیکن اسکیپ گوٹ کن کو بنایا ہے, بچوں کو. ان کو یہ پتا نہیں ہے, they are ruining their life, they are ruining. سو میرے عزیزو, پھر لکھا ہے لوگ کس کو لائے, بچوں کو, یسوع مسیح کے, تاکہ وہ ان کو چھوئے. دیٹس دا کانسیپٹ آف ڈیڈیکیشن آف دا چلڈرن, کہ یسوع مسیح انہیں کیا دیں, ان کو چھوئے. مگر شاگردوں نے ان کو کیا کیا, شاگرد بیچارے بیاہ تو ڈرے ہوئے, وہ کہانیاں سنی, تعلیم سن کے پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا ناٹے ہوئے تو بچے, تھوڑا کوئی کم کوئی نہیں. آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ہیں جو یوتھ کو, بچوں کو, they don't take them serious, ہے کہ نہیں. جبکہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے جی, یسوع نے کیا کہا, یسوع یہ دیکھ کر کیا ہوئے جی, خفا. یسوع مسیح got angry. ذرا ہلکا ورڈ ہے خفا ہوئے, but he got angry. آپ کو پتا یسوع مسیح کے ایموشنز کو بڑا گو ایک ورڈ یوز ہوا ہے لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے. جیسے مارتھا لازر کی قبر پر کیا لکھا, یسوع مسیح کیا ہوئے, he was weeping, روئے. جب یسوع مسیح داخل ہوئے یروشلم میں تو کیا لکھا, یروشلم پر کیا ہوئے, یسوع مسیح روئے. یسوع مسیح, تو یہاں پر یسوع مسیح کیا ہوئے ہیں, وہ خفا ہوئے ہیں. اینگر یسوع مسیح کہا گیا ہے. یہ بالکل وہی آپ کو لفظ نظر آئے گا جو خداوند یسوع مسیح نے یروشلم میں داخلے کے بعد جو ان کی میزیں الٹی ہیں نا, جب
ٹھیک ہے, کوڑا بنا کر. دیٹس دا سیم ورب, صرف یہاں پر وربل اینگر ہے, وہاں پر یسوع مسیح نے فزیکلی کیا استعمال کیا ہے. کیوں ان سے کہا کہ بچوں کو کیا کرو, میرے پاس آنے دو. اب پاس کیسے لا سکتے ہیں؟ دیٹس اے ٹاسک آف دا ہوم. یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. اور اگر پیرنٹ آپ ہی یسوع مسیح نہ کوئی واقفیت کونے, نہ ہیلو ہائے تو بائے, نہ کوئی چرچ کا پتہ, نہ تعلیم کا پتہ, نہ یہ پتا کہ چرچ میں آنا کیسے ہے, جانا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, دعا کیسے کرنی ہے, اگر گھروں میں بیڈ ٹائم پریئر نہیں ہے, اگر گھروں پر بریک فاسٹ پہ پریئر نہیں ہے, گاڑی میں بیٹھتے سفر کی دعا نہیں ہے, اگر گھروں کے اندر اٹھتے بیٹھتے لیٹتے, ڈیٹرانومی چیپٹر 6 پڑھا نا بھی ہم نے کہ تو اپنے بچوں کو کیا کرنا, لیٹتے اٹھتے اور چلتے راہ چلتے ان کو کیا دینا, ان کو سکھانا, ماتھے پر ٹیکوں کی مانند, دروازے پر چوکھٹوں پہ لکھنا. تو اگر گھر کے اندر خدا کی تعلیم اور خدا کا خوف نہیں ہے تو پھر آپ کیسے توقع کریں گے کہ آپ کے بچے خدا ترس پیدا ہوں گے؟